بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں کہ ولو قال بعت منک هذه الرزمة على انها عشرة اثواب بمئة درهم كل ثوب بعشرة فإن وجدها ناقصة جاز البيع بحصته وإن وجدها زائدة فالبيع فاسد۔ فرماتے ہیں کہ اور اگر کہا بائع نے کہ بیچا میں نے تمہیں یہ کپڑے کا گٹھر اس شرط پر کہ اس میں 10 کپڑے ہیں، اس شرط پر کہ 10 کپڑے 100 درہم کے بدلے میں ہیں، یعنی بیچا میں نے ہر ایک کپڑا 10 درہم کے بدلے، پس اگر پایا اس گٹھر کو کم، مثلا 9 کپڑے نکلے اس میں، جیسے کپڑے کا گٹھر لے کے بیٹھا تھا، اس میں کئی سارے تھان تھے مثال کے طور پر، جس کا تعلق عدد متقارب سے ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، مثلا کپڑے کے بہت سارے تھان تھے اس کے اندر اور پورا گٹھر بندھا تھا، یا مثال کے طور پر بہت سارے کپڑے یوں ایسے لپیٹ کر ایک گٹھر کے اندر ڈالے ہوئے تھے، اور کہا کہ یہ پورا کا پورا میں آپ کو 100 درہم میں دے رہا ہوں، اور اس میں 10 کپڑے کے پیس ہیں، 10 تھان ہیں یا 10 کپڑے کے پیس ہیں۔ جب دیکھا تو اس میں 9 نکلے، تو بیع بالکل جائز ہے، بحصتی ہی اتنے حصے میں، یعنی وہ اب چونکہ ہر ایک کی الگ الگ قیمت بتا دی ہے نا، تو وہ 9 درہم دے اور 9 کپڑے 9 تھان وصول کر لے۔ وَإِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً، اور اگر وہ چیز زیادہ اگر ہو گئی تو پھر بیع فاسد ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بیع فاسد، پچھلی عبارت میں تو کہیں بھی ذکر نہیں کیا بیع کے فساد کا، یہاں پر کیوں؟ یہاں پر اس لیے کیونکہ جب یہ کہا کہ اس میں 10 ہیں، جب دیکھا تو 8 نکلے، تو اب اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ 8 لے لے، 8 درہم دے دے، ٹھیک ہے، 8 لے لے کپڑے، لیکن جب 12 نکلے تو 10 میں تو چونکہ بیع ہو چکی تھی، ٹھیک ہے نا، 2 جو زیادہ نکلے، سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 کون سے ہوں گے؟ اس میں ہو جائے گا بائع اور مشتری کے درمیان اختلاف۔ مشتری چاہے گا کہ میں سب سے اچھے کپڑے جو ہوں ان 12 میں سے 10 نکال لوں اور 2 بیکار سے چھوڑ دوں، اور بائع یہ چاہے گا کہ 2 بیکار جو ہوں وہ بھی میں مشتری تک پہنچا دوں اور 2 کوئی اچھے روک لوں تاکہ اس کی اچھی قیمت لگ جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی چیز اگر بیچ رہا ہو تو اس کا سب سے اچھا حصہ جو ہے وہ فرنٹ پہ رکھتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگ آئیں اور اس کے ذریعے چیز کا اندازہ ہو سکے۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ منڈی کر گئے ہوں تو یہ ٹینٹ والے جو جانور ہوتے ہیں، اس میں باقاعدہ کوئی اچھا جانور، سب سے اچھا دانہ، اچھا پیس جو ہے وہ فرنٹ پہ کھڑا کرتے ہیں تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ پھر ٹینٹ کے اندر داخل ہوں اور پھر وہ دیکھیں کہ ان کے جانور کتنے اچھے ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان سب کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا جو ہو اور وہ سب جو ہے یہ مشتری وصول کر لے اور بیکار کپڑے چھوڑ دے۔ تو اب وہ اچھے کپڑے ہوں گے یا بیکار، وہ کون سے کپڑے ہوں گے؟ مشتری اچھا وصول کرنا چاہے گا، بائع بیکار سے اس کو دینا چاہے گا اور اچھے روکنا چاہے گا، اس میں ہوگا اختلاف اور اس میں ہو جائے گا معاملہ مجہول، اور اس جہالت کی وجہ سے پھر معاملہ جھگڑے کی طرف جائے گا، تو پھر یہ بیع فساد کی طرف جائے گی۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر زائد ہو تو بیع فاسد ہے، ہاں اگر کم ہو تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی لینے تو سارے اسی نہیں ہیں، جیسے 9 کپڑے نکلے، 10 کا تقاضا تھا، تو ٹھیک ہے وہ تو 9 میں تو اب کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں اختیار ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ مجھے 10 چاہیے تھے، اس میں 9 نکلے، چلے ابھی 9 میں بیع کر لیں، آپ 9 درہم دے دیں، کم دے دیں پیسے، کم کپڑے لے لیں۔ لیکن زیادہ نکلے، مثلا 13 نکلا ہے، اب وہ 3 کپڑے کون سے ہوں گے؟ اس میں دونوں کا اختلاف ہوگا، اس لیے پھر یہ بیع فساد کی طرف جائے گی، لہذا پہلے وضاحت کر دی جائے۔ تو یہ اس میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر سارے کپڑے ایک طرح کے ہوں، مثال کے طور پر سب کپڑے ایک ہی رنگ کے، ایک ہی کوالٹی کے، کوئی فرق اگر نہ ہو تو پھر بیع فساد کی طرف نہیں جائے گی، کیونکہ سب میں چیز ہی ایک طرح کی ہے تو پھر اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ جب اختلاف نہیں تو پھر کوئی بھی چیز مجہول نہیں ہوگی، مجہول نہیں تو پھر یہ چیز پھر جھگڑے کی طرف لے کر نہیں جائے گی، تو بیع فاسد بھی نہیں ہوگی۔ یہ تب ہے کہ جب مختلف قسم کے کپڑے ہوں، مختلف کوالٹیز ہوں، کلر بھی دوسرے ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے پھر اس میں بیع فساد کا حکم، ورنہ پھر نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ دوبارہ دیکھیے، اور اگر کہا کہ بیچا میں نے تمہیں یہ کپڑے کا گٹھر اس شرط پر کہ 10 کپڑے 100 درہم کے بدلے میں ہیں، یعنی بیچا میں نے ہر ایک کپڑا 10 درہم کے عوض، پس اگر پایا اس کو کم
تو بیع جائز ہے اتنے حصے میں، اور اگر پایا اس کو زیادہ تو بیع فاسد ہوگی۔